آپ کا خدشہ ہے آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں کہ کسی بھی وجہ سے یہ معاملات بنے، اس ماحول کی طرف معاملہ جا رہا ہے جہاں پہ آرمی ول ایونچولی بی ڈریگڈ انٹو پالیٹکس؟ میں اسپیکولیٹ یہ نہیں کرنا چاہتا، میں کو کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں فریز بڑے احتیاط سے کر رہا ہوں کہ آرمی ول بی ڈریگڈ بیک انٹو پالیٹکس. ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں صاحب، میں جو جاتا ہوں، مطلب آپ ڈونٹ گیو اینی بڈی اینی کوارٹر، اور میں پبلکلی کم ہی کسی کی تعریف منہ پہ کرتا ہوں اس طرح. سو آپ کو کوشچن بہت کلیئر ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو کوالیفائی اٹ. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کسی انداز سے بھی پالیٹکس میں ڈریگ ہوئی تو یہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگا. اور میں ایک ایسا شخص جس کی میں بار بار کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اکثر لوگ جانتے ہیں، جس کی اس وقت بھی اکثریت فیملی فوج میں ہے، 4 پشتوں سے ہے. پنجاب سے میرا تعلق ہے، اس علاقے سے تعلق ہے جہاں اب بھی میجر پورشن ہماری فوج کا جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی حوالے سے، کسی اندازے سے فوج ملوث ہوئی سیاست میں یا اقتدار کی ویلنگ ڈیلنگ میں، وہ پاکستان کے لیے جو رہی کی کسر ہے تباہی کی، وہ پوری ہو جائے گی، خدا نخواستہ. تو سیاسی طور پر آپ معاملہ ریزالو نہیں کر سکتے، صف بندیاں دونوں طرف سے ہوئی ہوں گی، کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ ہوتے نہیں ہیں، پارلیمنٹ غیر مؤثر ہے، غیر فعال کا لفظ نہیں ہم استعمال کرتے. اگر میمو کا نتیجہ وہ نکلا جس طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں اور جو 50% پاسبلٹی ہے، تو پھر منصف کون بنے گا؟ آپ کی خواہش جو بھی ہو، لیکن منصف کسی نہ کسی کو تو بننا ہے نا. آپ ایک اسٹیٹ آف سٹیل میٹ کے اندر تو نہیں رہ سکتے. مجھے اجازت دیں، ایک تو میں وضاحت کر دوں، میں اس سٹیج پہ، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ انسان ہوتا ہے، آدمی کی زبان کی بھی ایک وقت ہوتی ہے. سو میں اس وقت، اور میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ حقانی صاحب اس میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب ہیں یا نہیں. میں بالکل، یہ میں ذاتی اپنی سوچ آپ کو بتا رہا ہوں، میری پارٹی کی کوئی اور کی کسی اور ویو ہو سکتی ہے، میں اپنی بات کر لوں. مگر جو شواہد سامنے آئے ہیں، جو شکوک شبہات سامنے آئے ہیں، اس سے بہت سے معاملات گھمبیر ہو گئے ہیں، اور حکومت نے حکومتی ان ایکشن نے اس پہ وہ جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے. جہاں تک اس معاملے کو یہ حل کس طرح ہوگا، میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے کئی واقعہ عدلیہ کی آزادی کا آپ کے سامنے ہے. صف بندی اس وقت بھی تھی، اس وقت تک پیپلز پارٹی اتنی بدنام نہیں ہوئی تھی. یہ تمام پارٹی جو آج ان کے ساتھ کھڑی ہیں، انہی کے ساتھ کھڑی تھی. اس وقت جو اپوزیشن میں، اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر، وہی پارٹیز اپوزیشن میں تھیں. تو لائرز نے، سول سوسائٹیز نے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام نے اور جو اپوزیشن کی پارٹیز نے مل کر یہ تبدیلی کی. میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ دستر قائم ہوا کہ جنرل کیانی صاحب گئے اور انہوں نے کہا اس طرح کر دیں، اس طرح نہ کریں، یہ تاثر درست نہیں ہے. تو انہوں نے اعتزاز حسن کو کال نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کیا یا نہیں کیا وہ علیحدہ بات ہے. نہیں، یہ تو ریکارڈ میں اعتزاز has said this کہ کال ریسیو ہوا، پھر انہوں نے میاں صاحب کو کنوے کیا پیغام. مجھے طلعت صاحب یہ بتائیں کہ یہ اس سے 2 دن پہلے کیوں نہیں ہوا، اس سے 3 دن پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ دیا سڑکوں پہ آ کے. فوج نے جو سب سے بڑی مہربانی کی، یا فوجی قیادت نے، فوج تو ان معاملات سے علیحدہ ہوتی ہے، وہ جو قیادت جو کرتی ہے، فوجی قیادت یا جنرل کیانی نے جو اس میں سب سے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا کہ وہ نیوٹرل ہو گئی. اس معاملے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر معاملے میں جو پاکستان کے مفاد میں اس کو نیوٹرل رہنا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ فوج اس ویلنگ ڈیلنگ کا حصہ بنے، خود بھی بدنام ہو. اور نیوٹرل کا یہ مطلب ہے اس کیس میں نیوٹرل ہو کے زرداری صاحب کو نکال دیں؟ نہیں، وہ نیوٹرل رہیں. نیوٹرل کیا ہوتا ہے ایک سٹیل میٹ کی سچویشن میں؟ نیوٹرل کیا ہوتا ہے یہ مجھے ذرا سمجھا دیں. وہ اس میں عمل دخل ان کا نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے گزارش کی، ابھی تو یہ ہماری پریزمپشن ہے نا، ابھی تو 15 دنوں میں جواب انہوں نے طلب کر لی ہے، وہ تو سامنے آ جائے گا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، اور میں اس کے اگر کہہ رہا ہوں کیونکہ کیس کورٹ میں ہے، آئی ہیو نو مینز آف فائنڈنگ آؤٹ کہ یہ میمو کس حد تک کریڈیبل ہے، مگر لیٹ اس ٹیک اٹ فارورڈ. اگر یہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے، اور اس کی ضمانت پورا پاکستان دے. اور اگر حکومت کی طرف سے اس پہ رکاوٹ آئے تو پھر پبلک موبلائزیشن ہونی چاہیے. اور پبلک موبلائزیشن صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں ہوئی ہے. اور اس حکومت میں اب اتنی جان نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ یہاں سڑکوں پہ بیٹھے ہوں
دیکھیں نا میں پھر اس کی طرف آزاد عدلیہ کی واپس چلے جاؤں گا. کدھر آصف زرداری صاحب جو اس سے 4 ہفتے پہلے میری موجودگی میں میاں نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ یہ چیف جسٹس افتخار چودھری کی, یہ میں پہلی دفعہ شاید پبلکلی کہہ رہا ہوں, ان کے الفاظ تھے چیف جسٹس افتخار چودھری اور ان ججز کی جو باقی ججز ہیں بحالی اوور مائی ڈیڈ باڈی. اور وہ کس طرح پھر وہ صرف فوج کے کہنے پہ نہیں ہوئے, وہ جو لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آ چکے تھے اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ پبلک موبلائزیشن اب اس نیچ پہ پہنچ چکی ہے کہ یہ نہیں روک سکتے. تو اسی حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ ممکن, اس کو اب ممکن ہمیں بنانا ہوگا اگر پاکستان کو بچانا ہے. چوہدری صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. کسی سیانے نے ناظرین کہا تھا کہ الفاظ کے صرف مطالب ہی نہیں ہوتے, ان کے نتائج بھی ہوتے ہیں, اور سیاست میں الفاظ کے ساتھ ساتھ جب آپ اقدامات کرتے ہیں تو ان کے بھی نتائج ہی سامنے آتے ہیں. جو پٹیشن کی گئی اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو پروب کا میکانزم تجویز کیا, اس کے اوپر حکومت کی طرف سے جو رد عمل آیا, آپ کو پتہ چلے گا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں یہ ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے. منصف کون بنے گا ان تمام معاملات کا یہ بعد میں دیکھیں گے, لیکن نتائج جو ہیں ان سے آپ پہلو تہی نہیں کر سکتے, وہ تو سامنے آئیں گے ہی, کیونکہ ایکشنز اسی قسم کے رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.